تصور کیجئے رات کا گہنا اندھیرا ہے، ایک 100 سال کا بوڑھا آدمی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کے سرہانے ایک سفید داڑھی والا شخص خاموشی سے اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی جان نکلتی ہے، یہ شخص فوراً اس مردے کے جسم کو کاٹتا ہے اور اندرونی اعضاء نکال کر الٹے حروف میں ایسے راز لکھنا شروع کر دیتا ہے جنہیں دنیا سے چھپانا انتہائی ضروری تھا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم لیونارڈو ڈا ونچی کے اس خوفناک اور سچ کہوں تو خوفناک ذہنی طریقہ کار کو سمجھیں گے جس نے ممنوع علم کو 13,000 صفحات پر قید کر دیا۔ میں خود کو الگ تھلگ کر لیتا ہوں تاکہ دنیا کی ناکامی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ ذرا غور کریں، یہ الفاظ کسی عام مصور کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسے عظیم لیکن نہایت اکیلے اور پریشان ذہن کی آواز ہے جو کسی بہت خطرناک راز کی حفاظت کر رہا تھا۔ دا ونچی کی زندگی صرف ان کی خوبصورت تصویروں تک محدود نہیں تھی، یہ دراصل ایک گہری خاموشی کی کہانی ہے۔ اور یہ خاموشی کہاں قید تھی؟ ان 13,000 صفحات میں۔ یہ کوئی عام نوٹس نہیں تھے، یہ الٹے ہاتھ سے کوڈز میں لکھے گئے تھے، یعنی آئینے میں پڑھے جانے والے انداز میں۔ ان خون آلودہ کاغذات میں ایسے راز چھپے تھے جو 500 سال پہلے کے حساب سے بالکل ناممکن لگتے ہیں۔ ان میں آبادیاں تباہ کرنے والے ہتھیاروں کے ڈیزائنز، ہوا میں اڑنے والی مشینز اور یہاں تک کہ انسانی روح کا جسم میں مقام تلاش کرنے کے ایگزیکٹ نقشے موجود تھے۔ لیکن ان نوٹس کا ہسٹوریکل سفر بھی بڑا عجیب اور کیوٹک رہا ہے۔ 1519 میں ان کی موت کے بعد یہ کاغذات سالوں تک بکھرے رہے۔ پھر 1580 میں پمپویو لیونی نام کے ایک شخص نے ان کی ترتیب کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ صدیوں تک کسی کو ان کی ٹھیک سمجھ نہیں آئی۔ پھر 1800 کی دہائی میں ماہرین کو ان میں چھپے ہوئے خفیہ پیٹرنز نظر آنا شروع ہوئے اور آخرکار 1938 میں جا کر لوڈوگ ہیڈن رائش نے ان کتابوں کی اصلی اور گہری سچائی دنیا کے سامنے رکھ دی۔ 1800s کی اس تحقیق میں ماہرین کو ان بکھرے صفحات میں 3 حیرت انگیز باتیں ملی تھیں۔ پہلی، اناٹمی، یعنی جسم کی ایسی تصویریں جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کا اسکیچ جو اس وقت کے مذہبی عقائد کے بالکل خلاف تھیں۔ دوسری، ٹینکس اور ہتھیاروں کے ایسے ڈیزائنز جن کے گیئرز جان بوجھ کر الٹے لگائے گئے تھے تاکہ اگر یہ ہاتھ لگ بھی جائیں تو کوئی انہیں بنا نہ سکے۔ اور تیسری، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے عظیم آرٹ ورکس جو نامکمل تھے اور ان پر خون کے سوکھے دھبے تھے۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ پہلا حصہ، چرچ کا خطرہ مستقبل کیوں چھپایا؟ آخر آنے والے کل کو اس طرح چھپانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ایک ایسا دماغ جو اپنے زمانے سے 400 سال آگے کی سوچ رکھتا تھا، اسے اپنی دریافتوں کو اشاروں میں کیوں لکھنا پڑا؟ سوچئے 16ویں صدی کا اٹلی ایک ایسا دور تھا جہاں چرچ کے پاس مکمل طاقت تھی۔ اگر کوئی ایسی سائنسی حقیقت شائع کی جاتی جو مذہبی کتابوں کے خلاف سمجھی جائے تو اسے ہیرسی یعنی بغاوت مانا جاتا تھا۔ سزائیں بے حد خوفناک تھیں، ٹارچر کرنا، قید کرنا اور زندہ جلا دینا تک شامل تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 1513 میں ہی دا ونچی کو اینٹی ریلیجس قرار دیا جا چکا تھا۔ اور یہ ڈر کسی خیالی دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ ہسٹوریکل ریالٹیز کو دیکھیں تو 1600 میں جورڈانو برونو کو زندہ جلا دیا گیا صرف اس لیے کہ اس نے زمین کے مرکز میں نہ ہونے کی بات کی، اور 1633 میں گیلیلیو کو قید کیا گیا۔ اس لیے ڈا ونچی کا خوفزدہ ہونا اور اپنی دریافتوں کو انکرپٹ کرنا بالکل وقت کی ضرورت تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ راز کھل گئے تو انجام سیدھا موت ہے۔ دوسرا حصہ، دی الیجیٹمیٹ آبزرور، ایک ٹھکرائے گئے شخص کی کہانی۔ ان کی کہانی کی شروعات بھی عام نہیں ہے۔ 1452 میں پیدائش ہوئی، باپ اپر مڈل کلاس سے تھے اور ماں ایک مزدور، لیکن والدین کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے سماج نے انہیں قبول نہیں کیا۔ نہ انہیں فارمل ایجوکیشن ملی، نہ ہی کسی وراثت کا حصہ۔ مزید یہ کہ وہ لیفٹ ہینڈڈ تھے، جسے اس دور میں شیطانی علامت سمجھا جاتا تھا۔ باپ نے بھی اکیلے چھوڑ دیا، لیکن اسی شدید ریجیکشن نے انہیں قدرت کے سب سے بہترین مشاہدے کی طرف دھکیل دیا۔ ان کا فارمل سکول نہ جانا دراصل ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے اس پوری کہانی کا سب سے اہم پوائنٹ، جسے ہم دا سائیکو مائنڈ سیٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ صرف چیزوں کو خوبصورت لگنے تک نہیں دیکھتا، یہ ایک جنون ہے سائنٹیفک آبزرویشن کا اور ریالٹی میں چھپے ہوئے حسابی پیٹرنز کو ڈیکوڈ کرنے کا۔ ڈا ونچی نے دنیا کی ساتھی خوبصورتی سے آگے بڑھ کر اس کے پیچھے چھپے ہوئے میتھمیٹیکل کوڈز کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر ذرا سوچئے، صرف 12 سال کی عمر میں درختوں کو غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے
کنزرویشن آف نیٹ ورک فلو کا عظیم ریاضیاتی اصول دریافت کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت کے تنی کی موٹائی اس کی تمام شاخوں کی موٹائی کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ آج ہم اسے لیونارڈوز رول کہتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی اصول آج کے دور میں شہر کے ٹریفک، انسانی جسم کی بلڈ آرٹریز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے فلو میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ پھر 13 سال کی عمر میں ایک اور کمال کا مشاہدہ۔ جب انہوں نے ونچی کے پہاڑوں کو دیکھا تو انہیں صرف مٹی اور پتھر نظر نہیں آئے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ فاصلہ بڑھنے کے ساتھ رنگ نیلے اور گرے ہو جاتے ہیں اور چیزوں کے کنارے دھندلائے جاتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے آپٹیکل سکیٹرنگ کو ماپ لیا تھا، اور فزکس کا یہی اصول، جسے ایٹماسفیرک پرسپیکٹو کہتے ہیں، آگے چل کر مونا لیزا جیسی پینٹنگ کے بیک گراؤنڈ کو اس کی اصل پہچان دینے والا تھا۔ تیسرا حصہ، سائنس ایلیویٹس دی آرٹ، استاد کو توڑ دینے والا شاگرد۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس وقت جب انہوں نے اینڈریا ڈیل ویروچیو کے اسٹوڈیو میں جھاڑو لگانے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس امیج کو دیکھیے، دی بیپٹزم آف کرائسٹ۔ اس میں یہ جو فرشتہ ہے یہ ڈاونچی نے پینٹ کیا تھا۔ انہوں نے فزکس اور انیٹمی کا اتنا زبردست استعمال کیا کہ اس فلیٹ کینوس میں جان پڑ گئی۔ جب ان کے استاد ویروچیو نے اس فرشتے میں ایسی نفسیاتی گہرائی دیکھی تو کہتے ہیں انہوں نے اس کے بعد پینٹنگ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ٹھیک وہی لمحہ تھا جب ثابت ہوا کہ سائنس دراصل آرٹ کو ایک اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ ان دو مختلف انداز کو کمپیئر کریں تو یہ بات اور کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیفٹ پر سینڈرو بوٹیچیلی کا کام دیکھیں، کنارے بالکل واضح اور لکیریں سخت ہیں، جبکہ رائٹ پر دیونچی کا آرٹ ہے، جس میں روشنی کے بیہیویئر اور نرم گریڈینٹس کا بڑا سموتھ استعمال ہے۔ دیونچی نے کسی بھی عام سائنسدان سے صدیوں پہلے لائٹ کے انورس اسکوائر لا کو پریکٹیکلی اپلائی کر دیا تھا، اور اسی ڈیپ آبزرویشن سے انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک بنائی جسے سومافیوماٹو کہتے ہیں۔ اس کا بیسکلی مطلب ہے کناروں کا ہوا میں دھندلا کر گھل جانا۔ انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ انسانی آنکھ دنیا کو سخت آؤٹ لائنز میں نہیں دیکھتی، بلکہ روشنی اور سائے ہی شکلوں کو واضح کرتے ہیں۔ یہ نیچر کا ایک انتہائی جنونی مشاہدہ ہی تھا جس نے اس ریولیوشنری ٹیکنیک کو پیدا کیا۔ چوتھا حصہ، تنہائی اور اناٹمی، 1476 کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہاں ان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں سب کچھ تاریک ہو جاتا ہے۔ 1476 میں ایک بے نام خط کے ذریعے 17 سالہ ڈاونچی پر بہت سنگین الزامات لگائے گئے۔ وہ ٹارچر اور قید سے صرف اس لیے بچ سکے کیونکہ اس ایکوزیشن میں ایک بہت بڑے گھرانے کا نام بھی شامل تھا۔ لیکن اس واقعہ نے ان کی عوامی شخصیت کو تباہ کر دیا۔ فلورنس کے سماج نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ نتیجہ وہ 4 سال کے لیے مکمل تنہائی میں چلے گئے اور اپنی پوری ایگزسٹنس کو انہی نوٹ بکس میں قید کر لیا۔ اسی تنہائی کا نتیجہ تھا کہ 1489 میں انہوں نے اندھیری راتوں میں مردہ لاشوں کو اللیگلی اسمگل کرنا شروع کیا، اور مقصد صرف نارمل انیٹمی نہیں تھا، وہ دراصل انسانی روح کا آرکیٹیکچر میپ کرنا چاہتے تھے۔ لٹرلی دماغ کو نکال کر ان 4 خالی حصوں یعنی وینٹریکلز کو ڈرا کیا جہاں اس وقت کے فلاسفرز غلط طور پر یہ سمجھتے تھے کہ روح قیام کرتی ہے۔ نمبر 3، انسانی خوبصورتی۔ ڈاونچی کے لیے صرف ایک جذبہ یا احساس نہیں تھی، یہ ایک پراپر جیومیٹرک فارمولا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایک بہترین اور پروپورشن چہرہ ٹھیک 3 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ماتھے سے بھاؤں، بھاؤں سے ناک کا نچلا حصہ اور وہاں سے ٹھڈی تک۔ یہ اس بات کا کلیئر پروف ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہر چیز میں بس حساب اور پرفیکشن ڈھونڈ رہا تھا۔ 5واں حصہ، دی الٹیمیٹ پیراڈاکس، ایک کرسڈ جینیس کے 2 چہرے۔ کہانی کے آخر میں آ کر ایک بڑا دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے، ہیرو یا ویلن۔ یہ ایک ایسے آدمی کی ڈیپ سائیکولوجیکل کانفلکٹ کو فریم کرتا ہے جو دنیا کو کمپلیٹلی سمجھتا تو تھا لیکن شاید اپنی ہی ہیومینٹی کے ساتھ مسلسل جنگ میں تھا۔ ذرا اس ایکسٹریم کنٹراسٹ کو دیکھیے۔ ایک طرف ایک انتہائی پیس لونگ ویجیٹیرین انسان ہے جو بازاروں سے پنجرے میں قید پرندوں کو خریدتا ہی اس لیے تھا تاکہ انہیں آزاد کر سکے، اور ٹھیک دوسری طرف ایک ایسا بے رحم ڈیزائنر جو میکینیکل مشین گنز اور میس ڈسٹرکشن کے ہتھیاروں کی پرفیکٹ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ یہ ان کے سائیکو مائنڈ سیٹ کا وہ خوفناک دوہرا رخ تھا جو عظیم خوبصورتی اور ایبسلیوٹ تباہی دونوں آسانی سے ڈیزائن کر سکتا تھا۔ تو دوستوں، آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے،
ایک ایسا شخص جس کا دماغ اپنے وقت سے 400 سال آگے تھا، جس نے دنیا کی تقریباً ہر فیلڈ میں ہاتھ ڈالا اور کمال کر دیا۔ وہ آخر مرتا ہوا یہ کیوں سمجھتا رہا کہ اس کی پوری زندگی ایک ناکامی تھی؟ ایسی کیا چیز تھی جو ان 13,000 خفیہ صفحات اور اس لیول کے علم کے باوجود انہیں مطمئن نہ کر سکی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس عظیم اور مسٹیریس شخصیت کی داستان کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں زندہ رہے گا۔